تقسیم ہند و پاک کے بعد میرے گھرانے نے لاہور میں قیام کیا۔ یہاں مسلسل جدوجہد کے باوجود میرے شوہر کو ملازمت نہ مل سکی۔ بچوں کو فاقہ کرانا ہمیں منظور نہ تھا۔ تنگ آ کر اس شہر کو خیرباد کہا اور کراچی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ہم نے لزبیلا کے پار کے نیچے بنی ہوئی جھگیوں کے برابر ایک جھگی ڈال دی۔ گو سامان کچھ بھی نہ تھا، گھر کی صورت بھی مضحکہ خیز تھی، پھر بھی آزاد مملکت کے شہری ہونے کے احساس سے ہم خوش تھے۔ کچھ عرصے بعد گھر میں گھر گرہستی کا سامان بھی نظر آنے لگا۔ ایک روز رات کو ہم سب سکون سے سوئے تھے۔ میرا ارادہ بہت سویرے اٹھنے کا تھا کیونکہ مجھے اب دوسرے دن اپنے سسرال جانا تھا۔ میرے چھوٹے بچے نے جب کروٹ لی تو میری آنکھ کھل گئی۔ اف، جھوپڑی میں اتنی گھٹن ہو رہی تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ میں نے اپنے بچے کو بلایا تو وہ بے ہوش تھا۔ جلدی سے شوہر کی طرف بڑھی مگر وہ بھی بے سدھ تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ باہر غیر معمولی روشنی نظر آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی جھکی کا دروازہ کھولا تو دھوئیں کا ایک تیز بھپکا اندر گھس آیا اور میرے سامنے آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ چاروں سم سرخ شعلوں کا بھیانک رقص تھا اور ہزاروں لوگوں کی چیخو پکار مجھے کسی دوسری دنیا سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ غالباً سوتے میں کسی جھکی میں آگ لگ گئی۔ نیند کی وجہ سے لوگ بے خبر تھے، اس لیے ساری جھگیاں اس کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ میں اکیلی اپنے بے ہوش شوہر اور نیم بے ہوش بچوں کو کیسے باہر نکال سکتی تھی؟ گھبرا کر پلٹی۔ اندر میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر اور بچے بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ موت کے بھیانک تصور سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ایک خیال پھر بھی تسلی دے رہا تھا کہ یہ موت کتنی اچھی ہوگی کہ اپنے گھر کے کسی فرد کا غم دیکھنا نہیں ہوگا۔ انسان پھر بھی انسان ہے، اپنی زندگی کے لیے آخری حد تک جدوجہد کرتا ہے۔ اس فطری جذبے نے مجھے اس آگ کے طوفان میں گھسنے پر مجبور کر دیا۔ میری اس وقت یہ حالت تھی کہ چھوٹا بچہ پیٹھ پر تھا، بڑا کاندھے سے لٹکا تھا اور منچلے کو بازوؤں سے تھام رکھا تھا۔ میں تیر کی طرح اس طویل و عریض جہنم سے نکلتی چلی گئی۔ آنکھوں میں جھلسا دینے والی آگ کی تیز روشنی کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ شعلوں کی شدت سے پیروں میں چھالے ابل پڑے تھے، جیسے کسی جلتے سیسے پر برسوں سے چل رہی ہوں۔ دھوئیں کی گھٹن نے سانس لینا دوبھر کر دیا تھا، لیکن کسی نے کہا ہے کہ ممتا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی ممتا نے مجھے جلتے شعلوں پر تیز دوڑایا اور میں آگ کے اس پار جا پہنچی۔ بچوں کو زمین پر پٹک دیا اور اسی دیوانگی میں پھر اس دریا میں جا گھسی، کیونکہ احساس تھا کہ میرے شریک حیات شعلوں میں گرے ہوئے ہیں اور میری نجبی بھی آگ میں ہی رہ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ چکی تھی۔ میں ان سب کی مدد سے بے نیاز اندر گھستی چلی گئی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ میری جھگی مجھ سے نکلتے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو میں لڑکھڑا کر گری، اور پھر مجھے معلوم نہیں کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ میرے دیور مجھے آگ سے نکال لائے تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ میرے شوہر اور نجمی میرے پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہی آگ سے نکالے جا چکے تھے۔ اس افراتفری کے عالم میں مجھے کہاں ہوش تھا کہ ان کے نکالے جانے کی خبر ہوتی۔ تنکا تنکا چن کر بننے والا آشیاں اپنے تمام تر اثاثے کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ شوہر بری طرح جھلس چکے تھے۔ اس حادثے کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ گھر کے کسی فرد کو میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے گنے میری آنکھیں چڑھ جائیں اور نفسیں ڈوب جائیں۔ جسم بری طرح جھلس چکا تھا۔ خیر، رفتہ رفتہ میری کھوئی ہوئی صحت واپس لوٹ آئی۔ میرے شوہر بھی صحت یاب ہو گئے، لیکن اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے موت کے بھیانک شعلوں میں 3-4 گھنٹے گزارے ہیں۔ آگ نے میرے قدم چاٹے، دھوئیں نے میرا سانس روک دیا،
شعلوں نے میرا دامن تھام لیا، لیکن اس کے باوجود موت سے بال بال بچ گئی۔ موت نزدیک تو آئی تھی مگر چھو کر گزر گئی۔